السلام علیکم. پہلے سابقہ میری ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ بنائی تھی میں نے جسم اور روح کے حوالے سے، انسان کی شخصیت سازی کے حوالے سے جسم اور روح کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور جسم کی پرواز کے حوالے سے میں نے بیان کیا، اور اس کے علاوہ میں نے روح کی پرواز کے حوالے سے بیان کیا کہ روح کسی انسان کو کس طرح بلندی کے مقام پہ لے کے جاتی ہے. آج میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں یار موت نہ آ جائے، یا زندگی بہت کم ہو رہی ہے، بڑے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا جو یہ بہت ساری چیزیں ان میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جسم اور روح اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخصیت کو، جاندار شخصیت کو نوازے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان دونوں کی پرواز کے حوالے سے میں نے بات کی. تو موت کو غافل سمجھتے ہیں، اہتمام زندگی ہے یہ صبح زندگی، دوام زندگی، اقبال فرما رہے ہیں. اب دیکھا جائے تو میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ جسم سے آپ محدود قسم کا فاصلہ طے کرتے ہیں، جبکہ روح سے آپ باطن کی آنکھ سے آپ عرش مولا تک دیکھ سکتے ہیں. آپ کی روح ان جگہوں پہ بھی جا سکتی ہے جہاں پہ آپ کا جسم نہیں جا سکتا. اور اس کے لیے آپ کے قلب و نظر میں پاکیزگی ہونی چاہیے. آپ کی روح، آپ کی جو آپ کی ایمانی طاقت بڑھے گی، روحانیت آپ کی بڑھے گی، اور آپ کی روح جو ہے وہ اس کی پرواز بڑھے گی، اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ وہ مقامات حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی بھی سے بھی چاہتی ہے. اب دیکھا جائے تو ظاہر بین لوگ اپنی جسم کی نمود و نمائش میں لگے رہتے ہیں، اپنے اوڑھنا بچھونا، اپنا رہن سہن، گھر بار، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں، جیسے اپنے دوست، حلقہ احباب، گھر والوں کو خوش کرنا اور دوسری چیزیں. اور یہ چیزیں اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، مگر آپ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا کردار تباہ کر دو، دوسروں کی خوشی کے لیے حرام طریقے سے کما کے دوسروں پہ سرو کر لو، یا دوسروں سے داد لینے کے لیے سٹیٹس کے معیار پہ پورا اترو، اور پھر آپ اس طرح کی عجیب حرکتیں کرو، اور آپ دوسروں کو نیچا دکھاؤ، اور اپنے حلقہ احباب میں اپنی فتح کے شادیاں مناؤ. یہ حقیقت میں صرف جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. عہدہ جا کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دینا، یہ بھی جہالت ہے. کیونکہ جسم جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والی چیز ہے. جسم کو زوال ہے، نہ تو جسم کی سدا بہار رہتا ہے، اور نہ ہی اس کی خوبصورتی سدا بہار رہتی ہے. اور حسن کو جو ہے، اور جو کہتے ہیں کہ حسن ہی سب کچھ ہے، حسن کو بھی زوال ہے. اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی ایک اپنی نظم لکھی ہوئی ہے، تو وہ مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں ہے. تو حسن کو زوال ہے، اور ایسا حسن جو حرام کے پیسے سے، جو غلط قسم کی طریقوں سے، اور جس میں اخلاقی اوصاف بھی نہ ہو، پروان چڑھے، وہ حسن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک عارضی بلبلہ ہوتا ہے، بہت جلد مٹنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتے. اور دوسری طرف ہم جب جاتے ہیں روحانیت کی پرواز، صوفیہ ازام کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اب صوفیہ روحانی پرواز کرتے ہیں، ان کی روح کی پرواز وہ ہوتی ہے جہاں پہ عام بندے نہیں پہنچ سکتے. دنیا دو طریقے سے فتح ہوتی ہے، میں اکثر بتاتا ہوں. ایک روحانی طور پہ دنیا فتح ہوتی ہے، اور دوسری فتح ہوتی ہے افراد ظاہر کی قوت سے. اسلام نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود، کیا وجہ تھی کہ ان پہ قبضہ کر لیا، ان کے فاتح ٹھہرے جو ان کے دشمن تھے، کئی گنا بڑے ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ حق و یقین کی آنکھ سے دیکھتے تھے. ان کی روحیں بارگاہ خدا سے مقبولیت کا درجہ لیے ہوئے تھیں، اور ان کے قلب و نظر میں حق و یقین کی دولت سے مالا مال تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کی روحیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانتی تھیں، ان میں احساس تھا. آج اگر دیکھا جائے صوفیہ ازام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی وہ اپنی روحانی منازل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. وہ ظاہری اسباب جن پہ لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، نمود و نمائش ہو جائے، ظاہر بینی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں نہیں یہ پڑتے، بلکہ وہ دنیا کی چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں. اور اسی لیے درویش جو ہوتا ہے وہ تمام ماسوائے جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا کے، اس سے کٹ چکا ہوتا ہے. اور
وہ وحدہ لا شریک جو یکتا اور بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور یوں وہ بھی واحد ہو جاتا ہے، تمام دنیا سے اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ ان کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ عزیز و قارب، دوست احباب یا جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو ان کی منازل طے ہوتی ہیں، اقبال کا شہین، روحانیت کا سفر کرنے والے لوگ، صوفی اعظم تنہا ہوتے جاتے ہیں ان لوگوں سے جو عہدہ، طاقت، دولت اور ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر بین لوگ سٹیٹس کے طور پہ ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جو صوفی اعظم ہوتے ہیں ان کی روحیں اس مقام پہ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ ظاہر بین لوگ بالکل ہیچ نظر آتے ہیں، اور اس لیے وہ کبھی بھی اس قابل نہیں کسی کو سمجھتے کہ وہ کسی کو کی طرف اس کا نام کیا، کسی سے تعریف اپنی کروانا پسند نہیں کرتے، یا کسی کے لیے کوئی ایسا نہیں دیکھتے کہ کسی کی وہ تائید حاصل کرنا کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ ان کی ذات میں یک رنگی ہونے کی وجہ سے، روح کی بلندی کردار کی ہونے کی وجہ سے، روحانیت کے منصب پہ فائز ہونے کی وجہ سے، ان کی روحوں کی پرواز بلند ہونے کی وجہ سے، بارگاہ خدا تک رسائی حاصل ہونے کی وجہ سے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نہیں بھٹکتے۔ مہر و منہ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب ہے راکب ہے قلندر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جو قلندر ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتے، اگر ادوار اگرچہ دنیا والے تبدیل ہو جاتے ہیں، اگرچہ دنیا تبدیل ہو جاتی ہے مختلف نظریات کی وجہ سے، کبھی لبرل سوچیں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی نظریاتی سوچیں آ جاتی ہیں، اور لوگ اسلام سے انحراف کر لیتے ہیں، اسلام کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آج دیکھا جائے کوئی سچ نہیں بولتا۔ مگر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہر دور میں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، حق کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے دم سے کائنات کی رونق ہوتی ہے، کیونکہ وہی خدا کے نائب ہوتے ہیں، انہی کے دم سے کائنات کے رنگ میں رنگ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں بہار اللہ تعالیٰ کی جو عشق جو انہوں نے پی ہوتی ہے اللہ سے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگرچہ ان کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے، مگر پھر بھی وہ زمانے کے فاتح ٹھہرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تنہا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، داتا صاحب رائے راجو کو رائے راست پہ لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کفار مشرکین تنہا سمجھتے تھے، اور وہ خود کو مال و دولت اور عہدہ، طاقت اور افراد و زر کی وجہ سے تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تکبر پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی ایسوں کو اس لیے مٹا دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ فائز تھے وہ دیکھنے سے قاصر تھے، اور ان کی روح میں گندگی غلاظت ہونے کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار تھے، ظاہر بین تھے، وہ انبیاء کو نہ پہچان سکے، صاحب کا امت تباہ ہو گئی، انبیاء کو نہ پہچان سکی، نہ تو ان کی تربیت ہو سکی، اور وہ غفلت میں پڑ گئے، ہر دور میں تبدیلیاں اور تبدیل لوگ ہو گئے، اور جو اسلام کی بنیادیں ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ ازل سے لے کے اب تک ایک جیسی ہی رہیں گی، تھوڑی تھوڑی تحریف ہوتی ہے ان میں وقت کے ساتھ جیسا اللہ چاہتا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ سچ کو جھوٹ قرار دیا جائے، جھوٹ کو سچ قرار، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی بنیادی چیزیں ہیں وہ اسلام کی شروع سے لے کے اب تک اسی طرح اخلاقی حسنہ جو ہے نا وہ اصاف قائم رہتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ بھٹکتے ہیں اور پل پل بھٹکتے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہ سوچ رکھتے ہیں، نہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور نہ ان کی روح اس مقام پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پہچان سکے۔ آج اخلاقی پستی اس قدر ہے کہ بچے والدین سے بیزار ہیں، اور اس کی وجہ میں اکثر بتاتا ہوں تربیت نہ ہونا، معاشرے کے مثالی قوانین نہ ہونا، بٹکے ہوئے حکمران ہونا، اور علماء دین خود تربیتی یافتہ نہیں ہے، خود ان کی تربیت نہیں ہے، خود ان کی پریکٹس نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، کاپی پیسٹ کا اسلام چاہ رہا ہے، اس وجہ سے آج معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے اور معاشرے میں تباہی ہے۔ تو یوں بھی وہ لوگ جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور ایسی روحیں جو پکیزگی کی وجہ سے، جو اعلیٰ مقام حاصل کی ہوتی ہے قلب و نظر کی سچائی کی وجہ سے، اور
انسان کا ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات پاک اسے محسوس ہوتی ہے اپنے قریب، اور یہی روح ہوتی ہے جو بارگاہ خدا میں مقبولیت ٹھہرتی ہے اور اس کی پرواز ہوتی ہے۔ اب صوفیہ اعظم ساری زندگی اپنی روح کی پرواز کے لیے صرف کر دیتے ہیں، وہ ظاہری عہدہ طاقت دولت کو بھی نہیں دیکھتے، بادشاہ وقت ان کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا سے ہی ان کی تمام امیدیں اور امیدیں ہوتی ہیں، اور وہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود، ظاہر بین لوگوں کی نظر میں خالی ہاتھ ہونے کے باوجود، دونوں جہاں کی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی جمیل رحمۃ اللہ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ کی جو جائے نماز تھی اس کے لیے سمندر تھا مال و دولت کا، اور ایسے واقعات بھی پیش ہیں جہاں سے آپ نے پیسے اٹھا کے خرچ کیے ہیں، اور ظاہر بین لوگ چونکہ ان چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتے جن کو لوگ توجہ دیتے ہیں، لہٰذا ان کا کام ظاہر بینی نہیں بلکہ وہ تو باطن کی آنکھ ان کی روشن ہوتی ہے، اور ان کو اپنی روح کی تسکین کے لیے خدا سے مزید میشک پینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بلند سے بلند تر ہو سکیں، بلند سے بلند تر ہو سکیں۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں، اب دیکھا جائے زندگی کا تصور کیا ہے۔ صوفیہ اعظام نے روحانی منازل طے کی، اسی لیے تنہا لاکھوں ہزاروں کے مجمع پہ وہ بھاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روح اس مقام پہ وہ منازل طے کر چکی ہوتی ہے کہ ظاہر بین لوگوں نے تو چونکہ اپنے ظاہری طور پہ خود کو استوار کیا ہوتا ہے عہدہ طاقت دولت کے حوالے سے، مگر صوفیہ اعظام اپنی روحانی پرواز کی وجہ سے ان سب پہ اس لیے بھاری ہو جاتی ہیں کہ وہ بارگاہ خدا میں مقبولیت کا ان کی روح درجہ حاصل کر چکی ہوتی ہے، اور وہ روحانیت کے شہنشاہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی میں خدا کی ذات قریب نظر آتی ہے۔ جو لوگ ظاہر بین لوگ ان کو خستہ حالی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کے پاس تو اجڑے ہوئے حالات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اجڑی ہستی کے علاوہ کچھ نہیں، مگر ان کے پاس بہار اس لیے ہوتی ہے کہ خدا کی ذات ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے اس لیے نظر آتی ہیں کہ جو لوگ ان سے عقیدت، ایسی روحیں جو ان سے عقیدت کرتی ہیں اور ان سے وابستگی کرتی ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں مصائب دور کر دیتے ہیں، اور یوں چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ ان کے ایسے بندے جو ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کو حق و یقین کی دولت دینے کے لیے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ متعلقہ ہستی سے عقیدت اور محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو جسم جس کی اتنا بناؤ سنگار ہوتا ہے، موت کے بعد اس نے قبر میں جانا ہے، اور پھر کیا ہونا ہے کہ جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم تو مٹ جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، بچھو سام کھا جائیں گے، قبر کے عذاب سے گزریں گے، اور ویسے بھی زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے نہ بھی کھائیں تو، مگر جن کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے بلند کرداری کی وجہ سے، بلند پرواز ہوتی ہے، ایسے اشخاص قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر فرماتی ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور میرے ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، اور جو نہیں میرا ذکر نہیں کرتے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، کیونکہ وہ حجابات میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حجابات کی یہ سزا دیتا ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، دل کی باطنی قوت ہونے کی وجہ سے، باطنی قوت موجود ہوتی ہے دل میں، مگر حجابات میں دل ہونے کی وجہ سے وہ باطنی ان کی کشف بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، یہ اقبال فرما رہے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر وہ ہر چیز کا ادراک ہوتے ہوئے بھی وہ جہالت میں پڑ جاتے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو یقین کی دولت نہیں ہوتی، وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں بھٹکی ہوئی روحیں ہوتی ہیں، وہ حق الیقین کی آنکھ نہیں آتی، کیونکہ وہ حجابات میں ہوتے ہیں۔ اور مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی یہ نور سے دیکھتا ہے، حکمت دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، کیونکہ ان کی روحیں وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں جو حق الیقین کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں۔
اب دیکھا جائے تو آج خاندانی رشتے کمزور ہو چکے ہیں، بیوی شوہر پہ اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ ان کی روحیں ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر دونوں روحوں میں اگر ایک بھی گندی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ وہ رسمی طور پہ تو میاں بیوی ہوتے ہیں، حقیقت میں ان میں خلوص، پیار، محبت چیز نہیں ہوتی. یہی وجہ آج قتل و غارت جنم لیتی ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور اس اصول کو اگر آپ بدلو گے اور پاکیزہ کے ساتھ بد جوڑو گے تو نظام تباہ ہو جائے گا. اسی طرح بچے والدین کا احترام نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور ان کی روحیں بھی اس روحانی منازل نہ طے کرنے کی وجہ سے اور پاکیزگی کے وہ اسباق نہ حاصل کرنے کی وجہ سے حجابات میں چلی جاتی ہیں، اور یوں وہی والدین کا گلا گھونٹ رہی ہوتی ہیں اور والدین کے منہ پہ کالک ماری ہوتے ہیں. یہاں تو والدین ان کی تربیت نہیں کر سکے، یہاں افراد معاشرے نے ان کو بھٹکا دیا ہے، اور یہاں والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہیں، خود وہ بھٹکے ہوئے ہیں. بس شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، کھا لیا پی لیا، ان کے لیے یہی زندگی تھی. مگر اللہ کہتا ہے، اب علماء دین میں میں نے بتایا تھا لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی روح کی پرواز نہیں ہوتی، وہ حجابات میں پڑے ہوتے ہیں، ان میں کردار کی خوبصورتی اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنی روحانی منازل طے ہی نہیں کی ہوتی. اسی وجہ سے وہ میں کے جھگڑے میں پڑتے ہیں. صوفیہ اعظم حق و یقین کی دولت سے دیکھتے ہیں اور اللہ کے ورگزیدہ اس لیے ٹھہرتے ہیں کہ وہ ان کی روح پروازیں کرتی ہے اور وہ روحانی منازل طے کرتے ہیں. یہ اب جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، آپ کے سیاسی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، یہ صرف اور صرف حجابات میں ہونے کی وجہ سے ہیں، روحانی منازل نہ طے نہیں کرنے کی وجہ سے ہیں، اور بھٹکنے کی وجہ سے ہیں. اگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اقبال فرماتے ہیں، وہ اسی وقت اب وہ آسمان آپ نے کیسے عبور کرنے، وہ باطن کی آنکھ سے روحانیت کے منازل طے کرتے ہوئے وہ منازل طے کرنی ہے. اور جب آپ کا قلب و نظر میں پاکیزگی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہامات بھی ہوتے ہیں، اور پوشیدہ بہت سارے راز آپ کی زبان سے افشاں ہوتے ہیں، اور آپ ایسے لوگ جو حق و یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں. یہی عادت صوفیہ اعظام کے ظاہر کو دیکھ کے جیسے جاہل لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، ایسے لوگ جو حقیقت میں جن کے قلب و نظر میں حد درجہ کی گندگی ہوتی ہے، اور وہ شیطانیت کے آلوکار ہونے کے باوجود صرف ظاہری اسباب کے اچھے کپڑے پہن لیے اور اچھا سٹیٹس بنا لیا، اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ روندہ درگاہ خدا کی ذات سے ہو جاتے ہیں. اور صوفیہ اعظام قلب و نظر میں پاکیزگی کی وجہ سے، صفائی صرف کپڑے کی صفائی نہیں ہے، اصل صفائی قلب و نظر کی صفائی ہے. یہی چیز اسلام تقاضا کرتا نظر آتا ہے. تو لہٰذا وہ تباہی کی طرف وہ شخصیات جاتی ہیں. اب دنیا کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جاتا ہے، ایک عہدہ طاقت دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اور دوسری طرف روحانیت کی منازل طے کرنے والے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیے ہوئے، اور باہو فرماتے ہیں ایک دم غافل تو 100 دم کافر. اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے پرے ہو جاؤں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو الف ہی بہت ہے، میں باطن کی آنکھ سے جو اللہ میرے پہ بہت سارے چیزیں نازل کرتا ہے، اور میں چاہوں تو دفتر کتابوں کے لکھ دوں، اور مجھے کسی ظاہری علوم کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سلطان اللہ بارو عارفین کا مقام ہے. اور صوفیہ اعظام کی بھی آپ جتنی بھی تصانیف دیکھتے ہیں، وہ باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، روحانی منازل ان کی روح نے وہ طے کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ اتنی اچھی اور اتنی عمدہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا ضعف بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان باتوں میں نہیں پڑتے جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے عام لوگ عام ہوتے ہیں اور خاص لوگ خاص ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ قربانیاں دی ہوتی ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے ہیں، اور جاہل لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے حکمراں جو معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کبھی بھی عہدہ طاقت دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ ان کا عہدہ طاقت دولت یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کس طرح قریب سے قریب تر ہو سکتے ہیں. ہوئی نہ جہاں میں عام حقیقت عشق، حقیقت میں زمانہ محبت شناس نہیں. تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ،
کوئی بتائے تو صحیح یہ مسجد ہے یا مے خانہ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد ولی عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات۔ اقبال کردار کی بات کرتے تھے، اقبال روحانی منازل، اقبال کردار کی بات کرتے ہیں، روحانی منازل طے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی دور ہے جب ذاہبین علماء تفرقات میں پڑ گئے، فرقے کیوں جنم لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی باطنی آنکھ روشن نہیں، اور اللہ کے پیغام کو روحانی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام پہ نہیں دیکھ سکتے جس پہ اللہ کی ذات کہتی ہے۔ اگر آج بھی آپ کی باطنی آنکھ زندہ ہو تو آپ 1400 سال پہلے کے باطنی علوم اور 1400 سال پہلے کے زمانے کا احوال بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس میں آپ کی روح کی پرواز ہونی چاہیے۔ تو روح کی پرواز نہ ہونے کی وجہ سے تمام حجابات جنم لیتے ہیں، اور معاشرے میں تمام علماء دین فرقہ واریت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں کی پریکٹس نہیں ہے مذہب پہ، انہوں نے اخلاقی طور پہ دین کو قبول نہیں کیا، اور کیا ہوتا تو مومن تو تانا دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور صوفیہ اعظم نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، بلکہ ایک نگاہ سے ایسے کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا جو بھٹکے ہوئے تھے، اور جن میں ذرا بار بھی تھوڑی سی ہدایت اللہ نے رکھی ہوگی۔ اور ذرا سی ہدایت بھی یہ ہے کہ آپ دل میں برائی کو برا جانو۔ اگر آپ علان خدا کے خلاف بغاوت کر دو، جھوٹ بولو، فحاشی کرو، شراب پیو، حرام کھاؤ، اور پھر کو اللہ کے بخش دے گا، تو یہ آپ میں دیکھو ایمان کی حرارت ہے جو آپ کو برائیوں سے روک سکے، اور آپ نے تو گناہوں پہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو لہٰذا آپ رحمان کے بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو لہٰذا رحمان کے بندے کو اللہ کا احساس ہوتا ہے، وہ حد سے نہیں بڑھتا، اس کی روح کانپتی ہے، اور اللہ کا کلام اس پہ نازل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی روح پکیزہ ہونے کی وجہ سے اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام اس کے لیے ہی ہے۔ اور اسلام تو ہر انسان کے لیے، اسلام کا پیغام اللہ نے اسی کو ایسے جیسے حکم دیا ہے کہ تم سچ بولو، نیک کام کرو، برائی سے کنارہ کش اختیار کرو، سچائی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، سچ ہی بولو، ظلم نہ کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، مساکین کو حقوق دیے جائے۔ اسلام آج سرکار کی آواز دبا دی گئی، تمام ظاہرین علماء نے لڑائیوں کی وجہ سے، سرکار کی آواز تھی ہی یہ کہ مثالی معاشرہ قائم کیا جائے جہاں پہ بدکرداریاں پروان نہ چڑھیں، اسی لیے اسلامی نظام نافذ کیا گیا۔ جو علماء دین کہتے ہیں توبہ کے نام پہ جنہوں نے گناہوں کے پرمٹ دیے، تو پھر اسلامی نظام نافذ کیوں ہوا؟ انہوں نے چونکہ دین سکھا ہے ادھر سے ہی، اور یہ ہندوؤں سے، سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کا دین بھی اسی طرح کا ہے کہ پورے داخل نہیں ہوتا، کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج بھی ان کے ہندوانہ ہیں، نمود و نمائش پہ مبنی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو اس لیے یہ ان کے جھگڑے ہیں، اور اسی لیے وہ اسلام کی وہ روح محسوس نہیں کر سکتے، اسلام کے پیغام کا وہ احساس ان میں وہ پیدا نہیں ہوتا جس پہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تربیت پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، یہی وجہ ہے اسلام مثالی معاشرے کا بیان کرتا ہے، تاکہ تمہاری روح زخمی نہ ہو گناہوں کی وجہ سے، تمہارا دل حجابات میں نہ پڑ جائے، تمہاری باطنی آنکھ اندھی نہ ہو جائے، اللہ کی راہ سے روندہ درگاہ نہ ہو جاؤ۔ تم پرانی قوم میں اس لیے دعا ہوگی کہ وہ روندہ درگاہ ہو گئی تھی، دیکھتے گونگے بہرے ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اور میرا رنگ کیا ہے کہ میں سچ پسند کرتا ہوں، تم بھی سچ بولو، میں حرام چیزوں سے رغبت نہیں کرتا، تم بھی رغبت اختیار نہ کرو، میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں، تم بھی اچھائی کرو، میں صلہ رحمی پسند کرتا ہوں، تم بھی صلہ رحمی کرو، میں چاہتا ہوں کہ شیطان جو بھٹک گیا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے میں بھٹکاؤں گا، تم بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لے کے آؤ اور شیطان کو ذلیل و رسوا کرو اس کی باتیں نہ مان کر۔ مگر توبہ کے نام پہ مولوی نے گناہوں کے پرمٹ دے دی ہے، اور یہ خوش فہمی دے دی ہے کہ اللہ نے تو بخش دینا ہی ہے۔ اگر یہ جو کہتے ہیں اللہ نے بخش دینا ہے، تو آپ کی روحانی پرواز بھی ختم ہو گئی، تمہاری باطنی آنکھ بھی ختم ہو گئی، تمہاری حکمت و دانائی بھی ختم ہوگی، مومن کی فراست بھی ختم ہوگی، مثالی معاشرہ بھی ختم ہو گیا، جہالیت پروان چڑھ گئی، شیطانیت پروان چڑھ گئی، یزیدی سوچے پروان چڑھ گئی، فرونی سوچے پروان چڑھ گئی، عہدہ طاقت دولت کے پجاری پروان چڑھ گئی، اور مولویوں کی حالت ہو گئی کہ میرا خواب میں نے ڈرامہ لکھا تھا اقبال کا خواب کہ شہین کیسے دیکھتا ہے، اس میں کیا ہے کہ طاقتور شخصیات کے ہاتھوں کھیلتے ہیں علماء دین، چونکہ علماء دین
کو طاقت چاہیے اپنے من چاہے نظریات پھیلانے کے لیے، اور دوسری طرف مولوی کو چندہ بھی ملتا ہے، اور دوسری طرف پرمٹ ملتا ہے طاقتور شخصیت کو اس مولوی کا کہ جیسے مرضی وہ قوموں کی زندگی تباہ کر دے، جیسے مرضی قوموں میں لاقانونیت پھیلا دے، جیسے مرضی وہ سیاستدان افراد معاشرہ کے اس کا رزق چھین لے، جیسے مرضی اس کی عہدہ طاقت دولت چھین لے، جیسے مرضی اس کی عزت چھین لے۔ عزت سے یہی ہے نا اس کو ذلیل کرنا، اور آج ذلیل ہو رہی ہے عوام، دیکھ لیں۔ تو لہٰذا چوہے بلی کی گیم کی وجہ سے جو معاشرہ مثالی بنا تھا نہ مان سکا، دونوں نے ایک دوسرے کو پرمٹ دے دیے، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، اس سے اس کو دوسرے کو دولت مل رہی ہے، وہ من چاہا فرقہ پھیلا لے، مگر عالم اسلام کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور یہ فرقہ واریت نے پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا، اور وہ خود ہی اپنی ہی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اور جو روح کی پرواز تھی، یہاں روح کی پرواز طے کرتے ہوئے تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کو تسخیر کرنے کا تصور تھا، جہاں میں اہل ایمان صورتیں خرشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر کیا رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، وہ تڑپ نہ رہی، وہ کردار میں پختگی نہ رہی، پکیزگی نہ رہی۔ پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جذبے بھی چھین لیے، تمہاری تڑپ بھی چھین لی، اور تم بے حیثیت ہو گئے، علماء دین بے حیثیت ہو گئے، حکمران آج پاکستان کے بے حیثیت نظر آتے ہیں، ان کی لڑائیاں بے معنی نظر آتی ہیں اہل نظر کی۔ آج میڈیا چوں چوں کرتا ہے اور بیکاری بنا ہوا ہے، ضمیر فروشی کرتا ہے، اور ان پاکستان کے حقائق پہ بات کرنے کی بجائے صرف سیاستدانوں کی باتوں پہ ہی تبصرے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے پیسہ ملتا ہے۔ پاکستان کی بات کوئی نہیں کرے گا، پاکستان کی سالمیت کی، ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں اور خود کو محب وطن ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو غداری کے پرمٹ بھی دیتے ہیں، اور کس طرح شہداء کے خونوں کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ میڈیا جو کیا میں پاکستان کے وقت تھا کہ حقائق کو اجاگر کرنا اور غریب کی آواز بننا، وہ نہیں رہ گیا، بلکہ یہ تو سیاستدانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور وہ سیاسی پارٹی کا ایجنڈا سیٹ کرتا نظر آتا ہے۔ چلے میں اپنے مقصد سے ہٹ رہا ہوں، میں اپنے مقصدیت کی طرف آتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ لڑائیاں سیاسی لڑائیاں ہو جائیں اور یہ سب تمام بے حیثیت ہو جاتے ہیں، پھر ایسے میں دیکھا جائے تو خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز نہ پیدا۔ خدائی کا راز نہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ روحانی منازل طے کرے گا تو خدائی کا راز نہ پیدا ہوگا نا۔ تو ہے فاتح عالم خوب گزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تو اقبال کردار کی بات کرتے تھے، وہ بھی دور ہے جب عشق پر من تقسیم ہونے لگے، جبکہ کردار اور روحانی پرواز کے بغیر تو عشق ملتا ہی نہیں ہے۔ پھر روحانی پرواز اس قدر ہوگی بلند تو پھر ہی آپ اس قابل ہوگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دن مال و دولت عزیز و کرب سب کچھ سے کنارہ کش اختیار کرو گے، اور تمہارا اصل مقصد کیا ہوگا کہ ہمیں کس لیے پیدا کی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کیسے معاشرے کو مثالی بنائیں گے، اور کیسے بھٹکے ہوئوں کو رائے راست پہ لے کے آئیں گے، اور کیسے لوگوں کو وہ جام عشق جو ہم نے نوش کی ہے اور جس کی تاثیر سے ہمارے قلب و نظر میں حد درجہ کی پکیزگی ہے اور ہماری آنکھ سات آسمان پار دیکھتی ہے، اور دونوں جہاں کی ہمیں خدا نے رحمتیں دے دی کہ ہمارے دل چڑیوں کی طرح معصوم ہے اور ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، تمام شیطانی اصاف لیے ہوئے، تمام برائیاں کرتے ہوئے، شیطانیت کا لبادے اوڑھتے ہوئے، معاشرے کو تباہ کرتے ہوئے مولوی اگر یہ توبہ کے پرمٹ دے سکتا ہے، تو سرکار کا جو حکم ہے کہ چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، ان کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں، اور حرام مال نہیں کھاتے ہیں، اور اس طرح جتنے بھی غیر اسلامی ہے یا غیر اخلاقی اوصاف ہیں ان سے مرد مومن پرے ہوتا ہے، تو اس لیے ہی وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کی پریکٹس نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو حکمت و دنائی دے دینا، پھر اس سے زیادہ بڑی بات کہ حکمت و دنائی مل جاتی ہے اس کو، اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ نور ہی ہوتا ہے جو صوفیہ جس سے دیکھتے ہیں تو کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اگر صوفیہ کی وجہ سے مٹی سونے میں تبدیل ہو سکتی ہے، پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں، تو مرد مومن کی آنکھ سے کفر کے وانوں میں لرزہ کیوں نہیں طاری ہوگا؟ کیوں لوگ کافر کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ سلطان باہو کو دے کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ اس قدر اللہ کے قریب تھے کہ اب خانہ بابا پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
اللہ نے مرکز و محور بنا دیا تمام امت مسلمہ کا، تاکہ پتہ چل سکے نافرمان کون ہے، کون ماننے والا ہے، کون نہ ماننے والا ہے۔ اور پلس اضافہ کیجئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو برگزیدہ شخصیات، جو اللہ کے نائب برگزیدہ شخصیات تھی، انہوں نے حصہ لیا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کی فضیلت بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخصیت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر وہی رحمت بڑی نگاہیں جب کسی پہ پڑتی ہیں تو یقیناً بے جان روحیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حق و یقین اور کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کو جہاں سے انرجی مل رہی ہوتی ہے، وہ جہاں سے چارج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کی اگر تخلیق دیکھی جائے تو یہ بھی تو مٹی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر انمول بنا دیا کہ اسے شعور دیا، اسے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ انسان کے اجسام صرف اس لیے ہیں کہ تمیز کی جا سکے کہ کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے، نام دیے گئے، علیحدہ سے پہچان دی گئی، اشرف المخلوقات بنایا گیا، مگر اللہ کے نزدیک بہترین وہی ہے جو متقی ہیں، جو تقویٰ کرنے والے ہیں، جو اپنے خود کا محاسبہ کرتے ہوئے وہ مقام پا لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر عہدے نوازے جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں۔ مگر اس کے لیے جو منازل گنوائیں اور جو چیزیں میں نے گنوائیں وہ بھی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مگر روح پرواز کر جاتی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کا جسم بھی صحیح سلامت رہتا ہے، اس کی روح بھی بارگاہ خدا میں مزید مقبولیت حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ اگر صوفیہ اعظام اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب و کامران رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور تمام لوگ جو عہدہ طاقت دولت پہ نازاں ہوتے ہیں، ظاہر بینی اختیار کیے ہوتے ہیں، اور شیطانیت کا پروان لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، ان پہ اللہ ان کو اگر فتح دیتا ہے تو بعض عدد وفات وہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید انعامات سے کیوں نہیں نوازے گا؟ کیونکہ آزمائش گاہ میں اگر وہ اتنے پرسکون تھے تو آزمائش کے بعد تو انعامات ملتے ہیں، اور وہ انعامات ان کو یقیناً ملے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں انعامات مل جاتے ہیں، بعض وفات تو پھر وہ زیادہ مستحق اور حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو مختلف انبیاء علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملاقاتوں کا احوال بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو لہٰذا اسی چیز کو اس اقبال فرماتے ہیں، اور صوفیہ اعظام جس پہ توجہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ روح کی پرواز کرو، یہ جو آپ کی ظاہری جو جسم ہے ان کی نمود و نمائش۔ اب دیکھا جائے تو کس قدر دنیا جہالت کا شکار نظر آتی ہے، لوگ فیشن کے نام پہ اس طرح یورپ کا سارا تصور حیات ختم ہو گیا، ان کی ساری زندگی کی آزادیوں کا تصور ختم ہو گیا، عورت کو طائفہ بنا دیا، مرد بغیرتی کے اور دلالی کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو گئے۔ یورپ کی طوائفیں مردوں سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے بے جان چیزوں تک کا سفر اور پھر جانداروں تک کا سفر طے کرتی ہیں، ان کے مرد بغیرتی کی اعلیٰ حدود کو چھو کے کس طرح شیطانیت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور پھر یہ ظاہری جسم ان کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پھر ان کی روحیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو جاتی ہیں ان کی روحیں، اور ان کے جسموں کو بھی ظاہری طور پہ سزا ملتی ہے، اور ان کی روحوں کو بھی سزا ملے گی۔ جسم جو ہے وہ جلے گا اور روح بھی تڑپے گی، اور یوں ان کو سزائیں ملیں گی جہنم میں۔ بعض لوگوں کو اس دنیا میں سزائیں ملتی ہیں کہ وہ مختلف مصائب کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، اور شیطان دو طاقتیں پھر پروان چڑھتی ہیں۔ ایک وہ شخصیت جو اپنی روحانی پرواز طے کرتی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہو کے انسانیت کی فلاح کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں، اور دوسری طرف بھٹکی شخصیات ہوتی ہیں جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ اور یوں اب مرد مجاہد کا اسلام میں تصور ہے، مرد معاشرے کو اصلاح کے لیے ہر چیز تو روحانیت سے طے نہیں ہوتی۔ صوفیہ اعظام اگرچہ روحانیت کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں اور وہ دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں، مگر باطنی قوتوں سے ظاہری طور پہ بھی تو جنگیں ہوتی ہیں، تو ایسے میں مجاہدین کا کردار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی فاتح ہو۔ ایک مرد مسلمان 10 کافروں پہ غالب آئے گا،
چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سے مدد لی ہوئی ہے، حق کو یقین کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دنائی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری چیزیں دل میں اتار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جان جاتے ہیں کہ دشمن کو کیسے نیست و نابود کرنا ہے۔ مگر جن کی روحیں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو ظاہری اسباب کی طرف، ظاہری قوت کو پورا کرنے کے لیے مرد مجاہدین اپنا سپاہ گیری سیکھتے ہیں، تلوار نیزہ بازی سیکھا، نقشہ جات سیکھے، دشمن کی لوبنگ سیکھی، اس ساری چیزوں سے وہ پریکٹس کے ذریعے وہ مہارت حاصل کرتے ہیں کہ وہ کسی پہ، اس کا نام کیا ہے، فتح حاصل کر سکے۔ مگر صوفیہ اعظام اپنی روحانی پرواز ہی صرف طے کرتے ہیں اور وہی منازل طے کرتے ہیں، اور پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح عہدہ طاقت کے لوگ نیست و نابود ہو گئے، ان کی تمام تر منصوبے پلاننگیں ختم ہو گئیں، اور وہ اللہ سے جو مکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے مکر اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی نیک بندوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور ان کی عظمت جا کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور پھر یہ آیت سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو لہٰذا فتح یاب وہی ہوتے ہیں جنہوں نے دونوں جہاں کی فتح کے لیے اپنے آپ کو اس کا نام کیا ہے، راغب کر لیا ہوتا ہے، اور اس لیے نشتوں کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے کہ انسان کی نیت انسان کو اس مقام پہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ نیت حقیقت میں آپ کے قلب اور جسم، ذہن اور جسم، آپ اصل میں نیت آپ کے سوچ اور آپ کے دل کو ڈائریکشن دینے والی ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یوں جب یہ دونوں چیزیں کسی بغاوت پہ اگر اترتے ہیں یا غلط قسم کے عزائم کرتے ہیں تو پھر روح جو وہ اس کی پرواز میں کمی آتی ہے، اور دل گرد آلودہ ہوتا ہے، گناہوں کے حجابات پڑتے جاتے ہیں، اور یوں روح کی تزلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل پرواز آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ روح کی پرواز ہے جس سے آپ کا جسم بھی بچ سکتا ہے، اور آپ کی روح کو بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جو عام بندے ہوس عہدہ دولت کے پجاری نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ نے صرف ظاہر بینی کو اختیار کیا تو ظاہر بین تو ہستی مٹ جائے گی، اور وہ مٹنی ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ سے میں اجازت چاہوں گا، بہت ساری باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں مگر ویڈیو از ٹو مچ لینتھی۔ خدا حافظ۔